بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد و صلاۃ و سلام سامعین حضرات، عبد الحمید خانے والی سے مستقبل میں مناظرہ جب ہوگا انشاءاللہ العزیز ہوگا، اس وقت مناظرہ کے طور پر نہیں بلکہ محض تصدیق یا تردید لینے کے لیے، تائید یا تردید لینے کے لیے پاکستان کا بہت بڑا ملتان شریف کا مشہور مدرسہ انوار العلوم کا ایک فتویٰ ہے جو 21/11/2021 کو لیا گیا ہے۔ اس فتویٰ کے استفتائی سوالات اور اس فتویٰ کا جو جواب ہے وہ بندہ ناچیر عبد الحمید خانے والی کو اور تمام دنیا کو، خصوصاً اس کے حمایتیوں کو سنانا چاہتا ہے اور عبد الحمید خانے والی سے اس کی تصدیق یا تردید چاہتا ہے۔ مناظرے سے اس کا کوئی تعلق نہیں، نہ ہی مناظرے میں آنے والی کوئی ایسی بات کہ جس پر بحث و تمہیز کی حاجت ہو۔ یہ تو صرف سوالات ہیں اور سوالات کے ساتھ جوابات ہیں، تو جوابات پڑھ کر عبد الحمید سے مطالبہ ہے وہ صرف اتنا بتا دے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ تصدیق کرنی ہے کہ یہ فتویٰ بالکل صحیح لکھا ہوا انوار العلوم کا، مفتی غلام مصطفیٰ رضوی کا، یہ جواب صحیح لکھا ہوا ہے یا غلط ہے۔ اگر غلط ہے تو عبد الحمید خانے والی تقریر کے ذریعے، ریکارڈنگ کے ذریعے، کلپ کے ذریعے دنیا کو سنا دے کہ انوار العلوم والے یہ فتویٰ دے کر سارے یزیدی، گستاخ حسین، گستاخ اہل بیت، گستاخ صحابہ، سب کچھ وہ بن گئے، ہر کسی کے گستاخ بن گئے۔ جس طرح ہم پر زبان کھولتا ہے، اس فتویٰ کے اندر ہماری تائید ہے، ہماری تصدیق ہے، تو ہمارے مصدقین مؤیدین کے لیے بھی وہی الفاظ استعمال کرے، سب لوگوں کو پتہ چل جائے گا یہ منصف مزاج ہے یا نہیں۔ تو کچھ تو کہنا پڑے گا، یا تردید کرنی پڑے گی یا تصدیق کرنی پڑے گی۔ میں سوال بھی سناتا ہوں، جواب بھی سناتا ہوں، اور پھر اس فتوے کی کاپی، عکسی وہ اس موبائل پر بھی دکھاتا ہوں۔ اگرچہ سوال کرنے والے نے سوالات کے اندر کچھ کوتاہی کی ہے، لیکن پھر بھی جو جواب ہے وہ بحمد اللہ تعالی ہماری تائید اور تصدیق میں ہے۔ سوال کرنے والا ہے قاری محمد رفاقت علی اعوان، اس کا نمبر لکھا ہوا ہے 0317 20 62 475۔ سوال لکھا ہوا ہے نمبروں کے ساتھ۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین زید کے متعلق جن کے عقائد درج ذیل ہیں؟ نمبر 1، یزید کی بیعت کرنے والوں کو میں یزیدی اور ملعون نہیں کہتا، کیونکہ ان حضرات نے اپنے اجتہاد کے مطابق بالکل درست کیا۔ میں نے پہلے کہا ہے مطلقاً سوالات جو ہے نا ان میں تھوڑی کوتاہی ہے لکھنے والے کی طرف سے۔
جن حضرات نے یزید کے ولی عہد مقرر ہونے کے وقت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یزید کی بیعت سے انکار کا سبب بیان فرمایا، وہ اس کا فاسق و فاجر ہونا نہیں بلکہ اور اسباب۔ نمبر 3، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں مبارک میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مبارک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ ہے، اسی لیے آپ کو اعلیٰ مقام مانتا ہوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عالی مقام مانتا ہوں۔ نمبر 4، امام حسین رضی اللہ عنہ جب عمل خروج فرمایا تو کچھ صحابہ کرام و اہل بیت اعظام بالخصوص امام محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے کربلا کی طرف جانے سے منع فرمایا، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اجتہاد سے کربلا میں جانا بہتر سمجھا۔ 5 نمبر، امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ کوفے والوں کے پاس اس لیے نہیں تشریف لے گئے کہ یزید کی فوج کے ساتھ جنگ کریں، بلکہ آپ کا خیال مبارک تھا کہ کوفیوں کی بیعت کے وعدے کے مطابق یزید کی حکومت بغیر جنگ کے ختم کر دوں گا، لیکن ایسا نہ ہو سکا، اور یہی یعنی عمل خروج خطا اجتہادی ہوئی جو کہ مجتہد کے لیے ایک اجر کا باعث ہوتی ہے۔ نمبر 6، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے جب حالات کا مشاہدہ فرمایا تو آپ نے صحابہ کرام کے اجتہاد کی طرف رجوع فرماتے ہوئے ابن زیاد سے یہ فرمایا کہ مجھے یا تو مدینہ منورہ واپس جانے دو یا سرحد کی طرف یا پھر یزید کے پاس، تاکہ ان صحابہ کرام کی طرح جنہوں نے یزید کی بیعت کر رکھی ہے میں بھی کر لوں، لیکن ابن زیاد نے انکار کیا اور خلاف شرع اپنی بیعت پر اصرار کرتا رہا، جس کو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے تسلیم نہ فرمایا۔ اسی بنا پر ابن زیاد نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو ساتھیوں سمیت ظلماً شہید کر دیا۔ نمبر 7، صحابہ کرام عمل خروج نہ فرما کے عزیمت پر عمل کیا، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے ابن زیاد کی بیعت نہ فرما کے عزیمت پر عمل کیا، کیونکہ جان بچانے کے لیے رخصت پر عمل کرنا صحابہ کرام و اہل بیت اعظام دونوں کی شان کے خلاف ہے۔ مذکورہ بالا عقائد رکھنے والا سنی ہے یا خارجی، یزیدی یا حسینی، ائمہ اہل سنت کے مطابق مدلل و مفصل بالترتیب جواب تعریف فرمائیں۔ سوالات ختم ہو گئے۔ یہ میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ جو عبارت اس نے بنائی ہے اصل وہ نہیں، موضوع مناظرہ جو ہے نا اس کے اندر میں نے اپنے جو مواقف ہیں وہ سارے جو لکھے ہیں وہ میرے اپنے، وہ بحمداللہ میرے اپنے ہاتھوں کے لکھے ہوئے ہیں۔ بہر صورت پھر بھی جواب مل رہا ہے، انوار علوم کی طرف سے جواب ہے، سعیدیوں کے مرکز کی طرف سے جواب ہے، احمد سعید کاظمی کی بنائی ہوئی درسگاہ 1944 کی، اس سے یہ جواب ہے۔ مفتی پرانے زمانے کا مفتی، خود بڑے کاظمی صاحب کے دور کا مفتی غلام مصطفیٰ رضوی، اس کا ہے۔ وہ لکھ رہا ہے صورت مسئولہ کے مطابق اگر کوئی شخص یزید کی بیعت کرنے والوں کو یزیدی اور ملعون نہیں کہتا تو اس بنا پر وہ لائق مواخذہ نہیں، یہ اس کا ذاتی نظریہ ہے۔ وہ غلط کہتا ہے، نمبر 2 کا جواب دیتے، وہ غلط کہتا ہے جن لوگوں نے یزید کی مخالفت کی تھی جہاں اور اسباب تھے وہاں اس کا فاسق و فاجر ہونا بھی سبب اختلاف تھا۔ نمبر 3، دونوں بھائی باعظمت تھے لیکن عموماً بڑے بھائی کا احترام زیادہ کیا جاتا ہے، لہذا شخص مذکور اس بارے جو نظریہ رکھتا ہے اسے حق ہے۔ نمبر 4 کا جواب دیا، یہ درست ہے۔ نمبر 5 کا جواب دیا، یہ بھی صحیح ہے۔ نمبر 6، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ابن زیاد سے مصالحت کی گفتگو تو کی لیکن علیہ باللہ یزید کی بیعت پر آمادگی کا اظہار نہیں فرمایا۔ نمبر 7، اس کی اب آخری لفظ یہ سننا، کیا فیصلہ ہو رہا ہے انوار علوم کی طرف سے، اس کی یعنی جس کے متعلق یہ سوالات ہو رہے ہیں اس کی یہ تحقیق اور نظریہ قابل اعتراض نہیں، لہذا شخص مذکور کو مذکورہ نظریات کی بنا پر کسی طرح بھی مطعون نہیں کیا جا سکتا، یعنی جو شخص یہ نظریات رکھتا ہے اس پر کسی طرح بھی اعتراض نہیں ہو سکتا، طعن و تشریح یا غلط اس کو نہیں کہا جا سکتا۔ یہ ختم ہو رہا۔ میں یہ سوالات اور جوابات سنانے کے بعد صرف اتنا مطالبہ کرتا ہوں خانے والی صاحب سے، تصدیق کر دو اگر یہ صحیح ہے تمہارے نزدیک، اگر غلط ہے تو صرف اتنا لکھ دو یا اتنا بول دو اس موبائل پر۔ آج کل مجھے پتا ہے تمہیں تقوی کا حیضہ چڑھا ہوا ہے جی،
تیری کوئی تقریر، تیری جلسہ ایسا نہیں ہے کہ جس کی فلم نہ بنتی ہو، لیکن اب تجھے تقویٰ یاد آ گیا، تجھے معلوم ہے کہ تیری تمام حرکتیں جو ہیں وہ شرارتیں اس پر ظاہر ہونی تھی، اس وجہ سے اب ویڈیو بند اور آڈیو شروع ہو گیا۔ پتہ نہیں یہ تو مجھ سے کہہ رہا نا کہاں کب حرام ہوا فلان، پہلے حرام کہتا تھا اب حلال کہہ دیا۔ میں تم سے کہتا ہوں ساری زندگی تو اس کو حلال کہتا رہا اور حلال کرتا رہا، اب کیوں مدینے میں جا کر یہ مناظرے کے چیلنج کے قبولیت کے بعد فوراً گرگٹ کی طرح حضرت کے فتوے بدل گئے، حالات بدل گئے، اعمال بدل گئے، افعال بدل گئے، فوراً یہ حرام بن گیا اور آپ آڈیو ہی پیش کر رہے ہیں؟ خیر ہے، اور مجھے بھی نصیحت کرتے ہیں کہ جو بھی ریکارڈ دینا ہے، آڈیو دینا ہے، ویڈیو نہیں دینا۔ کیوں؟ تیرا تو ہر جلسہ ویڈیو میں تو ناچنا اس کے آگے بہت بڑی عبادت سمجھتا ہے۔ جس طرح تو ایک ممبر رسول کو سٹیج ڈرامہ بنا سٹیج ڈرامہ ہوتا ہے، اس بیچارے کے لیے تو مختصر جگہ جو ہے وہ نہیں چاہیے، کیونکہ اس نے آنا جانا بھی ہوتا ہے، میں آ رہا ہوں، میں جا رہا ہوں۔ یہ ڈرامہ جو سٹیج ڈرامے والے کرتے ہیں نا، وہ کرتا ہے تو اس کی تو ساری فلمیں آتی۔ اب تمہیں تقویٰ کو آگے یاد آ گیا؟ تقوی کو چھوڑ، یہ کتے کا تقویٰ ہوتا ہے۔ یہ اس طرح کا تقویٰ جو ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں کتے کی پرہیزگاری۔ تو اس کو چھوڑ، اس پر تو بیان کر دے، صحیح ہے تو تصدیق کر، غلط ہے تو کہ انوار علوم والے چشتی کی تصدیق کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، چشتی کی باتیں صحیح ہیں، کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، اس کو قابل مطعون نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ سارے انوار علوم والے اور یہ تیرا مفتی غلام مصطفیٰ رضوی، یہ سارے کاظمی خاندان یہ بن گئے یزیدی۔ لکھ دے، کہہ دے یزیدی، امام حسین کے گستاخ، اہل بیت کے دشمن اور صحابہ کے گستاخ۔ جس طرح تو میرے اوپر بکواس کرتا ہے ادھر بھی کر دے۔ بس یہ مناظرے کے مقتضا نہیں ہے، اور نہ ہی یہ مناظرے کا تقاضا کرتے ہیں، کیونکہ لکھی ہوئی بات ایک بات ہے، اس کے ساتھ ہاں اور نہ کرنا ہے بس۔ لہذا اس کو مناظرے کا حصہ نہ سمجھنا، میں تیری طرح بے وقوف نہیں ہوں کہ میں وقت سے پہلے مناظرہ شروع کروں۔ تو میں مناظرہ نہیں شروع کر رہا، میں صرف لوگوں تک یہ فتویٰ پہنچانا چاہتا ہوں اور دیکھنا چاہتا ہوں تو تصدیق میں ہے کہ تکذیب میں ہے، بس۔ سبحان اللہ۔